مجاہد بریلوی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے، اور یقیناً تحریک انصاف کی حکومت اور پرائم منسٹر عمران خان کو اس بات کا تو کریڈٹ جائے گا ہی نا کہ وہ پاکستان کے سب سے بڑے مسئلے یعنی کرپشن کے خلاف لڑ رہے ہیں، اور یہ کوئی کم آسان نہیں۔ اس کے لیے یعنی انہیں اتنی ہی سیکریفائز دینی پڑ رہی ہے کہ بعض انہوں نے اپنے بڑے قریبی ساتھیوں تک کو، اسد عمر وزیر خزانہ تھے، ڈیلیور نہیں کر سکے، انہیں ریٹائرڈ کر دیا، شاید انشاءاللہ جلدی پوسٹ مل جائے۔ فواد چودھری ہوئے، ایف بی آر کے چیئرمین ہوئے، اسٹیٹ بینک کے گورنر ہوئے، نام لیتے جاؤں، لیکن یہ سب خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں بیٹنگ آرڈر میں اس لیے تبدیلی کر رہا ہوں کہ میں نے یہ ارادہ کر لیا ہے کہ حکومت رہے یا نہ رہے لیکن میں کرپشن کو ختم کر کے رہوں گا۔ اور یہ حقیقت ہے نا کہ جناب ابھی جو ہمارے ایف بی آر کے چیئرمین نے کہا ہے کیونکہ 30% 30% جو ہے زیدی صاحب کا بنانا ہے، شبر زیدی کا، کہ ہمیں بلیک اکانومی ہے جس کو ٹیکس میں لانا ہے۔ کوئی لوگ کہتے ہیں $200 ارب، غالباً اس سے بھی زیادہ ملک سے باہر ہیں۔ بے نامی اکاؤنٹس ہمارے سیاسی رہنماؤں کے، زرداریوں کے، شریفوں کے نکلے چلے آ رہے ہیں۔ اور اگر ایک ادارہ جو کام کر رہا ہے، اس نے دعویٰ تو یہی کیا ہے کہ جناب کوئی 179 میگا کرپشن کے کیسز اس وقت جو ہیں وہ ڈیل کر رہے ہیں، جن میں کوئی 40 کیسز انہوں نے عدالتوں میں دیے ہیں، 81 کی انکوائری جاری ہے، 52 کی کنسنٹ ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ جب اس ایشو کے حوالے سے بہرحال پارٹیز کی لیڈرشپ سے لڑنا کوئی آسان بات نہیں ہوتا، اور ہمارے مرزا شہزاد اکبر صاحب تو کوئی اس طرح کے روایتی سیاستداں نہیں ہیں، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ چینلوں پہ بڑے ماشاءاللہ دلائل کے ساتھ سامنے آتے ہیں۔ اس لیے میں نے سوچا کہ سیاستدانوں کو کیوں نہ بلانے کی کیا ضرورت ہے۔ جو فیڈریشن چیمبر آف کامرس یعنی پاکستان کے تاجروں کی سب سے بڑی تنظیم ہے، ان کے نمائندہ سینئر وائس پریزیڈنٹ مرزا اختیار بیگ صاحب کو زحمت دی جائے کہ وہ اپنا کیس رکھیں کہ واقعی یہ جو ایک مہم چلی ہے کرپشن کی، اس سے نقصان پہنچ رہا ہے، بزنس مینوں کو انویسٹمنٹ نہیں آ رہا، خوف زدہ ہو رہے ہیں۔ تو بیگ صاحب ذرا انتظار کیجیے، پہلے میں ذرا اپنے اسلام آباد میں اپنے معاون خصوصی ہمارے پرائم منسٹر کے احتساب کے ہیں مرزا شہزاد اکبر بیگ صاحب سے بات کر لوں۔ بیگ صاحب سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ، لیکن مجھے صرف یہ ہے کہ اس کے جو نتائج کیا نکلیں گے، یعنی جو 8 ماہ سے آپ سب کچھ کر رہی ہے آپ کی حکومت، اگر اس سے معیشت انحطاط کی جانب ہے، مہنگائی بڑھ رہی ہے، لوگ سفر کر رہے ہیں، تو پھر ایسے کرپشن کے خاتمے کے نعرے سے کیا فائدہ ہوگا مرزا صاحب؟ بریلوی صاحب شکریہ۔ بات یہ ہے کہ یہ جو اگر آپ دیکھیے ملک میں جو اس وقت اکانومی کا ٹرینڈ ہے، اس کی وجہ کرپشن کے خلاف جنگ نہیں ہے۔ اگر ایسا سمجھا جا رہا ہے یا ایسا تاثر دیا جا رہا ہے تو وہ غلط ہے۔ یہ دو الگ چیزیں ہیں۔ دیکھیے کرپشن آپ کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اس کے ساتھ اکانومی کی جو یہ صورتحال ہے، یہ پچھلے 6-8 ماہ کی وجہ سے نہیں ہے، یہ پچھلے 10-12 سالوں کی وجہ سے ہے۔ 2008 میں جب پاکستان پیپلز پارٹی نے حکومت سنبھالی، اس وقت آپ کا پورا جو بیرونی قرضہ تھا وہ 39-40 بلین ڈالرز کے قریب تھا، اور اس وقت جب ہم نے حکومت سنبھالی تو 96-97 ارب بلین ڈالر کا یہ ایکسٹرنل ڈیٹ تھا۔ اب اس اکانومی کی صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے ہمارے پاس دو آپشنز تھی۔ ایک آپشن تو یہ ہے کہ آپ اور زیادہ قرضے لے کے ایک مصنوعی ملک کے اندر اس چیز کو جاری رکھیں اور آنے والی نسلوں کے لیے بالکل تباہ و بربادی کا سامان کر دیں، یا آپ اس وقت کچھ سخت اقدامات کریں جن میں آپ کو آسٹیرٹی بھی کرنی ہے، آپ کو ڈیٹ سروسنگ بھی کرنی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ڈیولپمنٹ بھی کرنی ہے۔ اس کا کیا طریقہ ہوگا؟ اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ آپ کو ان لوگوں سے ٹیکس لینا پڑے گا جو ٹیکس دیتے نہیں ہیں۔ پاکستان میں اگر آپ ٹیکس کا نیٹ دیکھیں تو کتنی بڑی آبادی ہے، لیکن اس کے باوجود ایک بہت چھوٹا سا حصہ ٹیکس دیتا ہے۔ اور میں یہاں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تاثر بھی شاید غلط ہے کہ اس سے بزنس کو یا ٹارگٹ کیا جا رہا ہے یا بزنس متاثر ہوگا۔ اگر یہ تاثر پھیلایا جا رہا ہے تو وہ غلط ہے، کیونکہ دیکھیے بزنس مین کو جس چیز سے شکایت ہے، میری جتنی بھی اس وقت بزنس مین سے بات ہوئی ہے، میں ادھر اسلام آباد چیمبر میں بھی گیا تھا، انہیں شکایت ٹیکس دینے سے نہیں ہے، ان کو شکایت ہے ٹیکس کا جو ادارہ ہے اس میں جو زیادتیاں ہوتی ہیں، اسیسمنٹ میں جو زیادتیاں ہوتی ہیں، بزنس مین کو بے جا تنگ کیا جاتا ہے، اس سے ان کو شکایت ہے، اور وہ شکایت بالکل درست ہے۔ اور اس شکایت کی درستگی کے لیے وزیر اعظم صاحب کا جو اقدام ہے اس وقت ایک بیرونی شخص کو لانے کا جو کہ اس نظام کا حصہ نہیں ہے لیکن ٹیکس کے معاملات کو بہتر سمجھتا ہے، تو یہ اسی کی طرف ایک قدم ہے کہ جو ایف بی آر کا محکمہ ہے، جو ٹیکس کا محکمہ ہے،
اس کے اندر جو ایک رویہ تھا عوام کی طرف وہ اس کو بدلاؤ لایا جائے، ٹیکس نیٹ کو بڑھایا جائے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ سروس ڈیلیوری پہ یقین ہے کہ اس میں جو ٹیکس دینے والا ہے اس کی عزت بھی ہو، اس کے ساتھ بہتری سے سلوک ہو تو وہ خود بھی ٹیکس دینا چاہے گا. تو اگر ایک ایسا ٹرسٹ کا ماحول قائم ہوگا جس میں اعتماد ہوگا ان کو آپ کے اداروں کے اوپر، تو بزنس مین بھی، سروس انڈسٹری کے لوگ بھی، دیگر لوگ بھی ٹیکس دینا چاہیں گے. لیکن یہ بیگ صاحب اور یعنی ان کی فیڈریشن تو اپنا رکھے گی، لیکن یہ بھی تو ہے کہ جو مثلا یہ آپ کا ادارہ تو نہیں کر رہا، آپ نے تو سونپ دیا ہے نیب کو. اب تو خیر وہ معذرت کرتے ہیں، لیکن ایسا دیکھا گیا کہ باقاعدہ ہتھکڑیاں ڈال کے لوگوں کو لے آیا گیا، سیدھا جیل بھیج دیا گیا، تضییق کی گئی. پھر میں یہ دیکھ رہا تھا کہ میگا پروجیکٹ، اس پہ بھی میں بعد میں آؤں گا کہ بعض کیسز 7 سال تک چل رہے ہیں، لیکن ہمارے یہاں یہ الزام لگایا جائے کہ اس شخص نے جو ہے کرپشن اتنی کی ہے، نیب نے اس کو بلا لیا، لوگ سمجھتے ہیں یہ کرپٹ ہے. بیگ صاحب ایسے ہی ہمارے مرزا صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بزنس مین سے کو ہم لوگوں سے شکایت نہیں ہونے چاہیے، اور اگر کچھ ان کی شکایتیں وہ جائز تیار کرنے ہی تیار ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا آپ نیب کو اور ہمارے جو شہزاد اکبر صاحب کے کردار کو، یعنی جو معاون ہیں، ان کو الگ الگ کر کے دیکھتے ہیں، اور آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں نیب کو بالکل چھوڑ دیا گیا یا ان کی بھی پشت ہے؟ بیگ صاحب لیکن مجاہد صاحب، آج جس ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے میں فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس کی نمائندگی کر رہا ہوں، وہ بہت ہی حساس اور بہت ہی اہم مسئلہ ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ اس پہ پوری دیانتداری کے ساتھ میں شہزاد صاحب کو وہ فیکٹس بتلاؤں جو وہ بھی چاہتے ہیں کہ نہ ہو، اور اس سے معیشت بھی افیکٹ ہو رہی ہے، سرمایہ کاری بھی افیکٹ ہو رہی ہے. پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو شہزاد صاحب نے ابھی کہا کہ ہم عزت نفس بھی رکھنا چاہتے ہیں، ہم ان کو اچھا ٹریٹمنٹ بھی کرنا چاہتے ہیں، ہم نہیں چاہتے ہیں کہ ان کی کسی جگہ پہ حد تک ہو، ان کی بے عزتی ہو. تو یہ تو بات کر کے آپ نے میری 50% باتیں ہی پوری کر دیں، لیکن ایسا اصولاً نہیں ہو رہا ہے. اصولاً جو ہو رہا ہے وہ ذرا سے میں بتلانا چاہوں گا، کیونکہ میں پورے پاکستان کی بزنس کمیونٹی کی نمائندگی کر رہا ہوں اس وقت. دیکھیں، پہلی چیز تو یہ کہ خوف و ہراس کا جو ایک ایٹماسفیئر کریٹ ہو گیا ہے، وہ کرپشن کہ ہم سلام پیش کرتے ہیں، بالکل کریں، اس نالت کو ہمارے ملک سے نجات دلائیں، لیکن کرپشن گڈ گورننس کا ایک حصہ ہے. کرپشن از ناٹ ایوری تھنگ. آپ نے جابس کریشن کرنی ہے، آپ نے انڈسٹریلائزیشن کے لیے راغب کرنا لوگوں کو، ایکسپورٹس بڑھانی ہے، بزنس کمیونٹی کا کانفیڈنس آپ نے اسٹور کرنا ہے کہ جیب میں ہاتھ ڈالے اور اس ملک پہ پیسے لگائے، لیکن وہ ماحول کریٹ نہیں ہو رہا. وہ خوف اور ہراساں کا جو ایک ماحول ہے جس کی وجہ سے سرمایہ کار لوکل خاص طور سے وہ غائب ہو گیا ہے. کراچی سے پشاور تک ایک فائل موومنٹ ریل اسٹیٹ کی نہیں ہو رہی ہے. بے نامی اکاؤنٹ دیکھیں، بے نامی اکاؤنٹ 70 سال کی نالت ہے، جس کو بزنس میں ہم ٹریڈنگ اکاؤنٹ بھی کہتے ہیں. ایک کوئی پراپرٹی ہم نے لی 30% میں رجسٹرڈ کرایا، باقی جو پیسے ہیں وہ کسی اکاؤنٹ میں، ٹریڈنگ اکاؤنٹ وغیرہ میں ڈال کے پھر وہ چلاتے تھے. ہر ایک ڈکلیئر نہیں ہوتی تھی. ایل کاٹن منی نہیں ہے یہ کرپشن کے پیسے نہیں ہیں، یہ بزنس کے پیسے ہیں. لیکن ٹیکس کے نیٹ میں تو نہیں آ رہے نا آپ. ٹیکس کے نیٹ میں آپ کا بزنس مین نہیں آ رہا. ان کا یہ کہنا ہے کہ آپ ٹیکس کے نیٹ میں نہیں آ رہے نا. کروڑوں اربوں آپ لوگ بنا رہے ہیں، بلڈنگیں، فیکٹریاں بنا رہے ہیں، امپائر بن رہی ہے، لیکن ٹیکس کے نیٹ میں نہیں آ رہے. آپ دیکھیں، میں جس بزنس کمیونٹی کی نمائندگی کر رہا ہوں وہ وہی بزنس کمیونٹی ہے کہ 2005-06 میں شہزاد صاحب 600 ارب آپ کا ٹیکس ریونیو کلیکٹ ہوتا تھا، اور گزشتہ سال 2018 میں یہ 4000 ارب ٹیکس کلیکٹ ہوا ہے، اور اس سال 4400 ارب کا ٹارگٹ ہے. آئی میں 5000 کے اوپر بات. یہ کہاں سے آئے پیسے؟ اوپر سے یہ کہیں سے تو نہیں آئے، یہ انہیں بزنس مین نے دیے ہیں جو آپ کے ساتھ ہمارے بھائی ڈاکومنٹڈ ہیں، جو ٹیکس نیٹ میں. لیکن آپ نے ریونیو بڑھانے کی کوشش کی، ریونیو کلیکٹ کرنے کی کوشش کی، ٹیکس نیٹ بڑھانے کی نہیں کوشش کی. ہم آپ کے ساتھ ہیں. ہم نے تو کہا کہ مارکیٹوں پہ بھی آپ ریٹ کریں، لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں لیں، لیکن یہ جو ماحول پیدا ہو گیا ہے کہ ہتھکڑیاں لگ رہی ہیں، گھر سے اٹھا کے لے کے جاتے ہیں، کمپیوٹر اٹھا کے لے جاتے ہیں، فیکٹری پہ ریٹس ہو رہے ہیں.
17 का बेनामी अकाउंट है, 70 साल से चल रहा है। इसको पहले काला धन बंद करें चलिए, कि किस चलिए। तरह जनरेट बेग साहब, आप जवाब तो देने देना, आपने इतने बहुत सारे बेग साहब, बेग साहब, आपने तो बेग साहब एक ही बार में आपने पूरी कर दिया। हमारे अकबर साहब, आपने तो ऐसा लगता है कि सॉरी जी जनरल अकबर साहब, हमारे बेग साहब बड़े वैसे तो धीमे मिजाज के आदमी हैं, मैं देख रहा हूँ बड़ा काफी गिरज चमक रहे हैं जी बेग साहब, अकबर भाई। जी जी, देखिए मैं बड़ी तसल्ली से इनकी बातें सुन रहा था, इनकी बात बिल्कुल ठीक है। ऐसी देखिए पॉलिसीज़ ऐसी होनी चाहिए, आपके पॉलिसीज़ और एक्शंस दोनों ऐसे होने चाहिए जिससे बिज़नेस कम्युनिटी को एतमाद हो, वो एक बड़े कॉन्फिडेंस के साथ अपना बिज़नेस कर सकें, और उनकी जो बिज़नेस प्रैक्टिसेस हैं उनको कानून के ज़िम्मे में लाना ज़रूरी है। ठीक, देखिए इसमें मेरी लेकिन नहायत अदब के साथ इनसे एक गुजारिश है, इन दो चीज़ों को मिक्स ना कीजिए। बेनामी अकाउंट्स अगर पहले से चल रहे हैं जिनको ये ट्रेडिंग के अकाउंट्स कहते हैं, तो मैं इंतहाई माजरत के साथ इनसे डिसएग्री करूंगा। देखिए बेनामी अकाउंट्स आप रखते हैं और आप उसको अगर अपना ट्रेडिंग अकाउंट कहते हैं तो एक तरफ से वो टैक्स इवेजन है। बेनामी अकाउंट ज़रूरी नहीं है, मैं इनसे एग्री करता हूँ, बेनामी अकाउंट ज़रूरी नहीं है कि करप्शन के लिए हो, लेकिन उसमें कोई ना कोई टैक्स इवेजन है। तो हम तो यही कर रहे हैं कि पहले बेनामी का कानून बनाया, रूल्स नहीं बने हुए थे, बेनामी के रूल्स बना दिए गए। बैंक्स, कसूर बिजनेसमैन का नहीं है, कसूर है FMU है, फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, फिर प्राइवेट बैंक्स हैं जो जानते बूझते ऐसे अकाउंट्स को, जैसे ये दुरुस्त फरमा रहे हैं कि अगर एक अकाउंट 70 साल से बेनामी चल रहा है, सबको पता है, लेकिन बात यह है आपको कभी इसका आगाज़ तो करना है। यू हैव टू पुट योर हाउस इन ऑर्डर। इस पे कोई बिजनेसमैन के ऊपर अगर कोई प्यूनिटिव एक्शन हुआ हो अभी तक तो मुझे बताइए। बिजनेस कम्युनिटी के ऊपर प्यूनिटी यानी कि उनके ऊपर कोई सज़ा वाला एक्शन नहीं है, लेकिन सिर्फ ये चीज़ ज़रूर करना होगी कि हमें सिस्टम को इन प्लेस करना होगा। देखिए जब सिस्टम इन प्लेस नहीं होता, बहुत अच्छी बात है, बिजनेसमैन अपनी सहूलत के लिए कुछ ऐसे अकाउंट्स, शायद वो भी ट्रेडिंग अकाउंट्स, ट्रांजिट अकाउंट्स चलाते होंगे, लेकिन अगर ये निज़ाम चलता रहा तो इस निज़ाम के साथ जुर्म भी इसी में होता है। अगर आपके लैक्स और रिलैक्स किस्म के सिस्टम्स होते हैं, फाइनेंशियल बैंकिंग सिस्टम्स होते हैं, तो उन्हीं सिस्टम्स के अंदर फिर हर तरह के क्राइम का पैसा, ड्रग का पैसा भी आ सकता है, वो इसी सिस्टम को यूज़ कर सकता है, अब्यूज़ कर सकता है। आपके जो इनफॉर्मल आपने सिस्टम बनाया हुआ है, करप्शन का पैसा आ सकता है, टेररिज्म का पैसा आ सकता है। इस वक्त जितने आलमी इदारे हैं जो हमसे वो मांग कर रहे हैं, ठीक है उसके पीछे बड़ी पॉलिटिकल मोटिवेशन होगी, हम उसकी तरफ नहीं जाते, पॉलिटिकल रीजंस हैं, लेकिन उसमें एक चीज़ तो ये बिल्कुल है कि हमें इस निज़ाम को एज़ पर द बुक करना होगा। हम इन चीज़ों को ऐसे नहीं चला सकते, हमने 70 साल चला लिया, अब ये यू हैव टू पुट द हाउस इन ऑर्डर। तो इसलिए हम बिज़नेस कम्युनिटी के साथ मिलके काम करने के लिए तैयार हैं। अभी आप देखिए कि बिज़नेस कम्युनिटी के साथ मैंने ख़ुद भी इंटरेक्ट किया है, वज़ीर-ए-आज़म साहब बार बार इंटरेक्ट कर चुके हैं, इवन चेयरमैन नैब साहब जो हैं वो भी बिज़नेस कम्युनिटी से, चैम्बर से गुफ्तगू कर चुके हैं। और नैब के कानून के अंदर मैं ये भी अर्ज़ करता चलूँ, सबसे ज़्यादा शिकायतें शायद लोगों को नैब से होती हैं। नैब के कानून के अंदर बड़ी वाज़ेह डिस्टिंक्शन है इस तरह के केसेस में, वो सिर्फ पब्लिक ऑफिस होल्डर के पीछे उस सख्ती से होता है। जो बिजनेसमैन है ये तो उनका ना कानून में है, बल्कि हमने उनसे बारहा हुकूमत ने दरख्वास्त भी की है कि बिजनेसमैन को जो प्योर बिजनेस ट्रांजैक्शंस हैं उसके अंदर नैब की मदाखलत नहीं होनी चाहिए। ये तो इसमें ये हमारी स्टेटेड पॉलिसी है। अगर ये प्योर बिजनेस ट्रांजैक्शन है तो टैक्सेशन का इशू हो सकता है, दीगर मामलात हो सकते हैं, लेकिन उसको अगर आप करप्शन का आपके पास एविडेंस नहीं है तो फिर आप उसको उसमें ना लाएं। और हमें नज़र भी आ रहा है कि ऐसे नहीं है। लेकिन अगर आपको ये लगे कि किसी एक मामले में जहाँ पे कोई ट्रांजैक्शन 10 साल पहले हो चुकी है और नैब अगर किसी को बुला लेता है, तो वो अगर मिसाल के तौर पे गवाह की सूरत में भी बुलाता है, तो अगला बंदा कहता है जी मुझे नैब का नोटिस आ गया, वो बड़ा मसला हो गया मेरे साथ, मेरी हद की इज्जत। अकबर साहब साथ रहिए, मुझे एक ब्रेक की तरफ चले जाऊँ तो फिर मैं होता हूँ। बेग साहब ने जो सवाल उठाए हमारे शहजाद अकबर साहब उसका जवाब तो दे रहे थे, मैं एक ब्रेक की तरफ आता हूँ, फिर हाजिर होता हूँ। मोहतरम शहजाद अकबर साहब मेरे साथ हैं, माविन एहतसाब और
پھر ہمارے اختیار بیگ صاحب فیڈریشن کے نمائندہ. لیکن بات یہ ہے نا شاہد اکبر صاحب, جو میں ذرا خود نیب کی رپورٹ دیکھ رہا تھا, اور یہ جو ہمارے بیگ صاحب جس کی طرف اشارہ کرتے ہیں, یعنی جو بڑے بڑے لوگ ہیں غالباً شاید ہی ایک آدھ کوئی بچا ہو, بیشتر جب بزنس مین, جو میں نے کہا نا کہ جب ان کے پاس انکوائری اور 8-8 سال 10-10 سال تک چل رہی ہے تو پھر خوفزدگی تو ہوگی نا دوسرے لوگوں میں. اکبر صاحب دیکھیے مجاہد صاحب, میں کسی اسپیسیفک کیس کے بیچ میں نہیں جاتا. 8-10 سال کی تو جواب ہم نہیں دے سکتے, اور نیب کو بالکل اس میں ہونا چاہیے جتنی انکوائریز انویسٹیگیشنز ہیں ان کے اوپر جلد کام ہونا چاہیے. لیکن کچھ کیسز کا جہاں تک مجھے معلوم ہے, وداؤٹ ٹیکنگ اینی نیمز, وہاں پہ معاملات جو ہیں وہ پاکستان سے باہر کی چیزوں کے بھی ہیں. اس میں ایلیگیشنز بڑے شدید نوعیت کے ہیں اور ان کو ہم انڈر دا کارپٹ نہیں کر سکتے. اب ایک کیس میں بار بار نام لیے بغیر یہ کہتا ہوں, ایک کیس ہے ایک دوسرے ملک میں پراپرٹی ایکوائر کی گئی ہے, اس کے اوپر الزام منی لانڈرنگ کا ہے, پاکستان سے باہر پیسہ جانے کا ثبوت نہیں ہے, باہر سے ڈاکومنٹ منگائے جاتے ہیں, اس کی وجہ سے بھی دیری ہوتی ہے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ یہ بے بنیاد کیسز ہیں, اور ایسا بھی نہیں ہے کہ ان انکوائریز کی وجہ سے کسی کے کاروبار میں کوئی رخنہ آ گیا ہے. اب اس طرح سے ہی مثال کے طور پہ اگر پبلک آفرنگ ہوتی ہے اور انسائڈر ٹریڈنگ کا معاملہ ہے, یا ٹیک اوورز ہو جاتے ہیں بڑی بڑی پبلک کارپوریشنز کے, ان کے شیئرز کی خرد برد کا معاملہ ہے, تو یہ وہ والے معاملات ہیں جو پھر پیور بزنس ٹرانزیکشن پرائیویٹ سیکٹر کا نہیں رہتا, کیونکہ کہیں نہ کہیں کوئی حکومتی ادارہ نمائندہ ملوث ہوتا ہے اور وہ نیب کی دسترس میں آ جاتا ہے. تو یہ ان کیسوں کی صورت میں ہوتا ہے جب بزنس مین اس نٹ میں آ جاتا ہے جو نیب کا قانون ہے. لیکن اس بات سے میں بالکل ایگری کرتا ہوں, 8-10 سال کیس چلنا ایک بڑی زیادتی ہے. آلدو ہمارے قانون میں کوئی ایسی قدغن ہے کہ کتنے خاص سال کیس چلیں گے, لیکن اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اتنے سال انکوائریز کا چلنا جو ہے اس سے ایک خواہ مخواہ ڈسٹریس بھی ہے اور ایک پریشر بھی رہتا ہے. ان معاملات کو ہماری چیئرمین نیب سے بھی یہی ریکمنڈیشن ہے, درخواست ہے کہ وہ ان تمام پرانے کیسز کو دیکھیے. اور جو ہمیں نیب سے پتہ چلتا ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے جب سے یہ آئے ہیں جاوید اقبال صاحب, انہوں نے کافی سارے کیسز بند بھی کیے ہیں جو 10-10 سال سے ڈورمنٹ پڑے ہوئے تھے اور بس صرف کھول لیے گئے اور اس کے بعد اس کے اوپر کام کوئی نہیں ہوا. تو ایسے سب کیسوں کے لیے بالکل ان کا جائزہ لینا چاہیے. جن کیسز کے اندر ایویڈنس ہے اس کو اگلی سٹیج پہ لے کے جائیں, کورٹ میں فائل کریں تاکہ کورٹ اس کا فیصلہ کرے. ہمیں اپنی پروسیکیوشن کے ادارے کو مضبوط کرنا ہے اور اس کے لیے ہم دن رات کوشش کر رہے ہیں, قانون کو بھی تبدیل کرا رہے ہیں اور پروسیکیوشن کی کوالٹی بھی بہتر بنا رہے ہیں. دیگر ممالک میں آپ دیکھیں گے انویسٹیگیشن کر کے لاتی ہے, پروسیکیوشن کا ادارہ اس کو پہلے جج کرتا ہے کہ یہ بات نہیں ہے کہ یہاں کچھ ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے. وہ جج یہ کرتے ہیں کہ آپ کے پاس کیا شواہد اتنے ہیں کہ یہ عدالت میں مقدمہ چل سکے گا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان ٹوٹو صرف نیب کی بات نہیں, نیب, ایف آئی اے, آپ کی نارمل پولیس, دیگر معاملات, ان میں کمزور لنک ہمیشہ پروسیکیوشن ہے, کیونکہ عدالت میں جانے سے پہلے یہ ایک چھاننی ہونی چاہیے جس کے اندر کیس کو چھن جانا چاہیے. اگر تو ایویڈنس ہے تو پھر تو وہی وکیل ہے, اس کے پاس بھی وہی جو سکل سیٹس ہیں جو ایک عدالت میں جج کے پاس ہے, وہ اس کیس کو معائنہ کر لے اور دیکھ لے کہ یہ. لیکن اکبر صاحب, میں نے تو آپ کو یہ باقاعدہ پوری جو ڈیٹیل ہے ان کی جو رپورٹ ہے نیب کی, اس کی روشنی میں یہ سب آپ کو بتا رہا تھا. جی بیگ صاحب, وہ جی پتہ نہیں مجھے دوبارا موقع ملے نہیں, موقع ملے گا. یہ بہت امپورٹنٹ بات کرنی ہے آپ سے میں نے. دیکھیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں, ہم کرپشن میں ہم ہینڈ ان ہینڈ آپ کے ساتھ ہیں, ہم ٹیکس نیٹ بڑھانے میں آپ کے ساتھ ہیں, ہم ڈاکومنٹیشن آف اکانومی میں آپ کے ساتھ ہیں. یہ تو پالیسی اسٹیٹمنٹ ہے ہمارا جو میں آپ کو رپیٹ کر رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں اور میرا یہ بھی فرض ہے آپ کو بتلاؤں کہ یہ جو معیشت ہلی ہوئی ہے, جو سرمایہ کاری نہیں ہو رہی, نئی صنعتیں نہیں ہو رہی, ریئل اسٹیٹ کا کاروبار ٹھپ ہو گیا ہے, اسٹاک ایکسچینج گرتا جا رہا ہے, 34,000 پہ آ گیا ہے, 245 ارب روپے دھل گئے ہیں غریب سرمایہ کار کے, وہ پالیسی میکرز میں شامل ہیں. آپ تک میرا میسج چلا جائے, آپ عمل کریں, سمجھتے ہیں نہیں کریں, وہ آپ کا اپنے پروگریٹو پہ. دیکھیں, اکنامک ریفارم ایکٹ جو ہے وہ 1992 میں آیا تھا نواز شریف صاحب کی حکومت میں, کہ جی لبرلائزیشن آف فارن کرنسی اکاؤنٹ کھول بھی سکتے ہیں, یہاں سے ڈالر کو باہر بھی لے جا سکتے ہیں, باہر سے جو پیسے آتے ہیں اس پہ کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے, وہ ان ڈالرز اکاؤنٹس میں آ سکتے ہیں. اور اس پہ لوگوں نے, بزنس کمیونٹی نے باہر سے بھی پیسے منگائے, یہاں سے بھی وائٹ منی جو ڈکلیئرڈ منی ہے, جو ریٹرنز میں ڈکلیئرڈ ہے, جو اکاؤنٹ کے تھرو بینکنگ چینل سے باہر گئے, وہ کرے اور وہ ہر اپنے ریٹرنز میں اس کو ظاہر کیا. اب
اسٹیٹ بینک کی سسپیشیس اکاؤنٹ والوں نے ون سائڈ ٹرانزیکشن دیکھی ڈیبٹ کہ بھئی یہ پیسے گئے ہیں، اور انہوں نے لے کے آئی یو کو جو آپ کا انویسٹیگیشن اینڈ مانیٹرنگ یونٹ ہے اطلاع دے دی، اور انہوں نے بینک کو لیٹر لکھ دیے کہ جی اس کی پوری ہسٹری، ان کے بھائی کے اکاؤنٹ، ان کے باپ کے اکاؤنٹ، ان کے بیوی کے اکاؤنٹ دیں، یہ میٹر انڈر انویسٹیگیشن ہے۔ جب انویسٹیگیشن کا لفظ آیا اس بیچارے کی لمٹ رینیو نہیں ہوئی، پھر اس بینک سے بینک نے کہا سر ابھی ہم لمٹ آپ کے رینیو نہیں کر سکتے، پہلے آپ کی انکوائری ختم ہو جائے۔ وہ انکوائری بھی نہیں، لیگل اکاؤنٹ سے پیمنٹ گئی ہے، بینکنگ چینل سے گئی ہے، ڈکلیئرڈ ہوئی ہے، ریٹرنز میں ہے، اکنامک ریفارم ایکٹس کو نہیں بدلا۔ اب جا کے یہ مطلب صاحب جب گئے تھے اور آپ لوگ کچھ ٹیکس ریفارم چلا رہے ہیں، بالکل کریں، بند ہونے کے بعد اگر اس طرح سے پیسے باہر سے آتے ہیں یا جاتے ہیں بالکل غلط ہوگا، لیکن آپ یہ تو دیکھیں کہ ایک قانون آپ نے بنایا، صحیح یا غلط اس کی بات میں نہیں کر رہا ہے، بنایا آپ کے پارلیمنٹ سے وہ اپروو ہوا، اور اس پہ بزنس کمیونٹی نے اگر ٹرانزیکشن کی ہیں تو اب ان کو بینکوں کو لیٹر دے کے بینک اسٹیٹمنٹ ان کی فیملی کے منگا کے اب اس پہ کرپشن کا ایک بازار بھی کھل رہا ہے، پریشانیاں بھی ہو رہی ہیں۔ تو یہ چیزیں خدا شہزاد صاحب آپ ایک پروفیشنل آدمی ہیں، یہ دیکھیں، یہ 5 سال اس طرح سے نہیں چلے گا۔ ہم چاہتے ہیں کہ میں سے نکلنا چاہتا ہوں، گفتگو جاری ہے ہماری، ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ ڈان نیوز میں ایک بار پھر مجاہد ویلی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ مرزا شہزاد اکبر صاحب ہمارے وزیر اعظم کے احتساب کے نمائندہ موجود ہیں، اور پھر فیڈریشن کے سینئر وائس پریزیڈنٹ محترم اختیار بیگ صاحب موجود ہیں۔ مجموعی طور پر اگر آپ کے احتساب کے عمل سے ملک میں گرین سگنل آتے، ڈالر 140 نہیں 120 پہ آ جاتا، پیٹرول کم از کم 100 پہ ہی رہتا، اور بھی ایشو جاتا ہوں، میں صرف یہ بات کروں، یعنی ہٹ جائیے، چلیں، یہ بالکل درست آپ نے کہا ہے کہ ہمارے سرمایہ دار، صنعتکار، ہمارے فیوڈل، خاص طور پر ہماری پارٹیاں زرداریوں اور شریفوں نے اس ملک میں جس طریقے سے قرضے چھوڑ کے گئے ہیں 33,000 ارب کے، جس طرح کے انہوں نے کرپشن کی سرپرستی کی، اس بارے میں دو رائے نہیں ہیں، جبھی تو آپ کے لیے تبدیلی رائے، لیکن اس تبدیلی سے عوام کو ثمرات نہیں پہنچ رہے، یہ ایک سلوگن بن کے رہ گیا شہزاد بھائی، اصل بات یہ ہے۔ دیکھیے بریلوی صاحب، جو بھی بات میرے بھائی کر رہے تھے، میں اس پہ تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ یہ اکنامک ریفارمز ایکٹ 1992-93 کا تھا، یہ دو دھاری تلوار ہے۔ بالکل آپ کے ملک میں باہر سے فورن کرنسی آتی ہے، اس قانون کی وجہ سے آتی ہے، اور قانون ابھی بھی وہی ہے، اور ہمارا اس کو چینج کرنے کا ارادہ بھی نہیں ہے کہ باہر سے جو بھی لیجیٹمیٹ ٹرانزیکشن ہوگی اس کے اوپر کوئی سوال نہیں کیا جائے گا، اس کو ہم ویلکم کرتے ہیں کہ باہر سے ریمیٹنس آ رہی ہے، اور پریڈومیننٹلی قانون یہی ہے۔ جو ایف ایم یو ہے، ایف ایم یو کا دستور صرف یہ ہے، جو بھی ٹرانزیکشن سسپیشس ہوتی ہے اپنی موومنٹ کی وجہ سے، اس ٹرانزیکشن کے اوپر صرف وہ انٹرنلی بینک سے سوال کرتے ہیں، اور بینک جو پرائیویٹ بینک ہوتا ہے اس نے رپورٹنگ کرنی ہوتی ہے، لیکن اس کے اوپر کوئی ایکشن اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک شواہد نہ ہوں۔ تو صرف یہ کہہ دینا کہ آپ کے خلاف یہ چلا گیا ہے اور ٹرانزیکشن رک گئی ہے، وہ مجھے نہیں پتا کہ اسپیسیفک کیس میں کیا ہوا ہوگا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس قانون کو استعمال جب کیا گیا، اب میں آپ کو چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں، $26 ملین کی فیک ٹیٹیاں لگائی گئی، ریمیٹنسز ہوئی ان لوگوں نے جنہوں نے یہ قانون بنایا 92-93 کا۔ میں یہ چھوٹی سی مثال آپ کو لاہور کے کیس کی دے رہا ہوں، شریف فیملی کی، شہباز شریف فیملی کی۔ $26 ملین کی ٹریٹیز ہوتی ہیں، ریمیٹنسز ہوتی ہیں، اور ایک بھی جینون نام نہیں ہے، یعنی کہ جو بندے باہر سے پیسے بھجوا رہے ہیں وہ آج تک باہر گئے ہی نہیں، جن کے نام اور آئی ڈی کارڈز کے اوپر وہ پیسے وہاں سے ٹرانسمٹ ہوئے۔ اس کے بعد وہ لوگ اپنے ان کے ریسورسز بھی نہیں ہیں، وہ کوئی پاپڑ بیچنے والا ہے، کوئی ریڑھی بان ہے، اس طرح کے لوگ ہیں۔ اب مجھے بتائیے اس کے اوپر کیا لا انفورسمنٹ سوال کرنا بنتا نہیں؟ اور یہاں پہ سوال کرنا اس لیے بھی بنتا ہے کہ جن کے پیسے آ رہے ہیں وہ پولیٹیکل آفس ہولڈر ہیں، پبلک آفس ہولڈر ہیں، تو پھر تو یہ بالکل سوال کرنا پڑتا ہے۔ اب اس کے بعد اگر دیکھیے، اس میں اس کا ہرگز مقصد کسی طریقے سے بزنس کو ڈسٹریس نہیں کرنا، لیکن اگر آپ نے یہ پالیسی جو کہ گورنمنٹ نے بنائی ہوئی ہے کہ باہر سے فورن کرنسی آئے اور اس کو ہم ویلکم کرتے ہیں، اس کو اگر آپ کسی طریقے سے بھی، اب دیکھیے کسی کے پاس اگر وہ جینون ٹرانزیکشن ہے، یہ بڑا سمپل سا ہے، اس کے اوپر کافی زیادہ 92 کا قانون بنا ہوا ہے، کافی زیادہ اس کے اوپر پریسیڈنٹس بھی ہیں۔
اگر آپ کی ٹرانزیکشن جینون ہے، یہ نہیں ہے کہ اس کے پیچھے کیا ہے، ٹرانزیکشن اٹ سیلف جینون ہے کہ بیچنے والا ایک بندہ ہے، ایک اینٹی ہے، کوئی بھی ہے، اگر وہ ہے تو اس کے بعد لا انفورسمنٹ کچھ زیادہ اس پہ سوال نہیں کر سکتی. لیکن اگر دوسرا معاملہ ہوگا جہاں پہ آپ پبلک آفس ہولڈر بھی ہیں اور آپ کو ریمیٹنس آ رہی ہے اور وہ ریمیٹنس سسپیشیس ہے بیکاز اس کے پیچھے جو بھیجنے والا ہے وہ ایگزسٹ نہیں کرتا، تو پھر یہ معاملہ الگ ہے. اس معاملے کو ہرگز ایسا رنگ نہیں دیا جائے کہ شہزاد صاحب میں آج وکالت کر رہا ہوں بزنس کمیونٹی کی صرف. یہ کہہ رہے ہیں میں وکالت کر رہا ہوں شریف و زرداریوں کی وکالت. مجھے پتا ہے بزنس شہزاد صاحب لیکن شریف بھی تو بزنس مین ہے، کر رہا ہوں. وہ تو بزنس مینوں کے اب بادشاہ ہیں، آئیکن ہیں. سیاسی شریف خاندان جو ہے وہ تو بزنس مینوں کا ماشاءاللہ اسی کاروباری کے تجزیے وہاں تک پہنچے ہیں. بیگ صاحب یہ تو ماننا پڑے گا نا آپ کو، ورنہ ان کا کوئی پولیٹیکل بیک گراؤنڈ تو نہیں تھا نا. وہ پبلک آفس ہولڈر ہیں، وہ بالکل صحیح ہے، پولیٹیکل ان کے ہیں. اچھا ایک بات اور شہزاد صاحب آپ سے کرنی ہے، مجاہد بھائی مجھے یہ ایڈ کرنے دیں، بہت چھوٹا سا ہے. جی جی نہیں فرمائیے. ایک چھوٹی سی چیز ہے. دیکھیں شہزاد صاحب، بورڈ آف ڈائریکٹرز میں جو پبلک سیکٹر کی کمپنیوں میں پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ لیے گئے، پروفیشنل لوگ، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ لوگ، ہم جیسے پروفیشنلز گئے، ہم نے کنٹریبیوٹ کیا، آنری کام کیا، دھیلا نہیں لینا، ٹائم دیا. اب اس اداروں میں اگر کوئی چیز irregularities ہے تو وہ ان ڈائریکٹرز کو جو آنری کام کیا ہے، جو پرائیویٹ سیکٹر کے ہیں، جو پروفیشنلز ہیں اور ان کے اپنا کوئی انوالومنٹ نہیں ہے، وہ بورڈ میں گائیڈ لائنز دیتے تھے پالیسی میکنگ میں. ان کو آپ کو ایف آئی اے میں اور نیب میں ان کو بلایا جا رہا ہے کہ آپ 10 سال پہلے جو بورڈ آف ڈائریکٹرز میں تھے. یہ چیزیں بزنس کمیونٹی کو بادر کر رہی ہیں. میں بالکل چاہتا ہوں کہ آپ لوگ کرپشن پہ جو بھی ایکشن لیں، لیکن ایک تو کرپشن کو حاوی نہ کر دیں بزنس کمیونٹی کے سر پہ دماغ پہ. یہ ایک سیکشن ہے، 10% 15% گڈ گورننس کا اس کو حصہ دیا جا سکتا ہے، بٹ اٹس ناٹ آل، اٹس ناٹ آل. خدا کے واسطے پہ ڈفرینشیٹ کریں. باقی چیزوں میں ایک اچھا ماحول، خوف و راز کی فضا کو ختم کر کے بزنس کمیونٹی کا اعتماد گین کر کے ہینڈ ان ہینڈ ان سے کہیں لگائیں ہم آپ کے ساتھ ہیں. یہ جو ٹرانزیکشن رک گئی ہیں ریل اسٹیٹ کی، یہ جو گھروں میں پیسے رکھ رہے ہیں بے نامی کی وجہ سے، یہ ڈر ہے کہ یہ پراپرٹی ضبط ہو جائیں گی، کچھ نوٹسز چلے گئے ہیں. چلیں بالکل آپ کی منسٹری آ رہی ہے، ہم نے ایک بار ریگولرائز کریں، لیکن کالا دھن کو بند کریں، پہلے اس کا بننا بند کریں. ایسا کرتے ہیں نا شہزاد بھائی، فیڈریشن کے نمائندے بنا کے خود 1 2 3 4 5 چیزیں طے کر لیں نا، کچھ چیزیں ایکسیپٹ کریں، کچھ چیزیں ان کو آپ ریلیف دے دیں. کنکلوڈنگ اگر ہم جائیں شہزاد اکبر صاحب. جی دیکھیں، بالکل بزنس کمیونٹی کا، دیکھیے میرا نہیں خیال کہ کسی وزیر اعظم نے 8 ماہ میں بزنس کمیونٹی سے اتنا انٹریکٹ کیا ہوگا جتنا عمران خان صاحب نے کیا. ٹھیک، ہر پھر یہ مطمئن کیوں نہیں ہے؟ نارتھ کا، کیوں مطمئن نہیں ہے بیگ صاحب؟ سے انٹریکٹ کیا اور انہی کی ریکمنڈیشنز کے اوپر یہ ایمنسٹی اسکیم کی طرف جا رہے ہیں. نہیں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ہماری عمران صاحب سے 3-4 بار ملاقات ہوئی ہے، لیکن آپ مطمئن تو نہیں ہوئے نا ان سے، مطمئن تو نہیں ہوئے آپ، مطمئن تو نہیں ہوئے نا بیگ صاحب آپ، اگر آپ 3-4 بار ملاقاتیں ہوئی. لیکن کوئی رزلٹ نہیں آ رہا ہے نا. اچھا ٹھیک ہے. جی اکبر صاحب. بالکل ہوئی ہیں ملاقاتیں، ہی از ایکسیسیبل. انہوں نے ہم سے ملے ہیں، ہم نے پروپوزل لیے، ہم نے دیے ہیں. بجٹ کے لیے میں اسٹینڈنگ کمیٹی فائننس کو پریزنٹیشن دے کر آیا تھا جس دن اسد عمر صاحب کا لاسٹ ڈے تھی. تو ہمارا ایکسس ہے، ہم جھوٹ نہیں کہیں گے کہ جی کوئی سن ہی نہیں رہا، لیکن مطمئن نہیں اور رزلٹ نہیں آ رہی ہے. کوئی چیز بزنس کمیونٹی کے کانفیڈنس کو ریسٹور نہیں کر رہا ہے. ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ڈاؤن میں ایک بار پھر مجاہد بریلوی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے، اور گفتگو بڑے حساس مسئلے پر ہو رہی ہے، یعنی کرپشن. اگر آپ کنکلوڈنگ جیسے ہی کہنے ایک تو مطمئن نہیں ہے، دوسرے نتائج نہیں آ رہے. جی میں دیکھیں کنکلوڈنگ سے یہی کہوں گا کہ آپ دیکھیے جتنا ہمارے لیے بہت، ہم ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم طریقے سے افورڈ کر سکیں کہ بزنس کمیونٹی گھر پہ بیٹھ جائے اور ریئل اسٹیٹ کے اندر انویسٹمنٹ نہ ہو، انڈسٹری کے اندر انویسٹمنٹ نہ ہو. تو ہم نے بیلنس کر کے چلنا ہے. نظام کی درستگی نہ صرف اس وقت پاکستان تحریک انصاف کا منشور کا حصہ تھا، بلکہ اس وقت FATF
ایشین ڈیولپمنٹ بینک اور باقی اے ڈی پی گروپ، ان سب کی اوپر اور انٹرنیشنل ہمارے اوپر جو اس وقت پریشرز ہیں اس کا بھی حصہ ہے، وقت کا بھی تقاضا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ملک کی اکانومی کو بڑھانے کے لیے جس طرح سے بھی دیکھیے جو بزنس کمیونٹی کی مانگیں ہیں ان سب کے اوپر کام ہو رہا ہے. اور ابھی آپ دیکھیے یہ ایمنسٹی بھی اسی بیک ڈراپ میں آ رہی ہے کہ ہمارا ریزالو کرپشن کے اوپر بڑا سٹرونگ ہے، لیکن اگر آپ کی ایک ڈیمانڈ ہے کہ ایک ون آف ایمنسٹی لائی جائے جس کے بعد بے شک آپ لوگوں کو پکڑیں، لیکن ایک ایسی ایمنسٹی جو لوگ آرام سے اس میں آسانی سے اور سہولت کے ساتھ کر سکیں. اسی لیے ایسے نہیں ہوا کہ جو ایمنسٹی کا پروپوزل آیا ہم نے آنکھ بند کر کے اس کو مان لیا. کیبنٹ میں اس پہ شدید بحث ہوئی ہے، ابھی نیکسٹ ویک وہ پھر اس پہ بحث ہونی ہے. اس کو ہر مکتبہ فکر کے اس میں چیزوں کو شامل کر کے اس ایمنسٹی کو لایا جائے گا، اور اس کے اوپر میرا خیال ہے کہ کنسنسس ہوگا اور انشاءاللہ اس سے بزنس کمیونٹی کا اعتماد بحال ہوگا ہماری پالیسیز کے اوپر. بیگ صاحب کیوں یقین نہیں کرتے آپ شہزاد اکبر صاحب کی بات پہ جو یہ کہہ رہے ہیں؟ اور آپ جب کہتے ہیں ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں، نیگوشیشن بھی ہوتے ہیں، کچھ چیزیں نہیں، شہزاد صاحب از اے پروفیشنل، ہی از اے تھورو جینٹل مین، اس لیے میں نے کھل کے بات کری ہے. تعریفیں کا تو مقصد نہیں تھا، ہم انہیں دوسری سائڈ بھی دکھائیں کہ جو اعتماد کی فضا بحال کر کے بزنس مینوں کو مین سٹریم میں لائے جو ابھی نہیں موجود ہے. اور اس کے لیے یہ پالیسی میکرز ہیں اور پالیسی میکرز میں بیٹھ کے میٹنگیں کرتے ہیں. اس طرف بھی ذرا سا دیکھیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں. یہ مت سوچئے کہ ہم اور اس میں ایک اور بات ہے، اگر آپ مجھے اجازت دیں، اگر مجھے اجازت دیں بیگ صاحب اگر اجازت دیں مجھے آپ، تو میں شہزاد اکبر صاحب کی خدمت یہ پیش کرنا چاہوں، آپ کو کوئی نہ کوئی تو اسپیسیفک ٹائم دینا پڑے گا نا نیب کو یا عدالت کو کہ بھئی ان کا فیصلہ 6 ماہ میں کرو. دیکھیں یہ ماڈل کورٹس آئے تھے، بڑا اچھا ہوا تھا، وہ ہمارے کالے کوٹ والے نکل آئے ان کے خلاف. میرے اوپر ایک نیا میرے اوپر آپ کیوں ایک نیا الزام لگانا چاہتے ہیں کہ میں نیب کو ڈائریکشن دوں؟ نہیں ڈائریکشن نہیں، آبزرویشن. نیب ایک آزاد ادارہ ہے. دیکھیں ہم تو خود کہتے ہیں کہ کیسز کو ایک مختصر ٹائم کے اندر کمپلیٹ کرنا چاہیے. جو پرانی انکوائریز ہیں جو 10 سال 15 سال سے چل رہی ہیں ان کو فریش، یہ ہماری ریکمنڈیشن ہے، اس کو فریش ریویو کریں، اپنی ایک انڈیپینڈنٹ کمیٹی بنا دیں. ہمارے کرمنل جسٹس سسٹم میں ایک بڑا نظام ہے، جب کوئی 10 سال سے چیز پڑی ہوا انکوائری کے لیے نیا افسر مقرر کر دیتے ہیں، فریش بلڈ آتا ہے، فریش سیٹ آف آئیز ہے، وہ اس کا معائنہ کرتا ہے. اگر کیس میں جان ہے تو اگلے سٹیج پہ لے جائیں، ورنہ اس کیس کو بند کر دیں. یہ ایسی کوئی انا کا مسئلہ بھی نہیں ہے. تو یہ تو ہماری ریکمنڈیشن ہے اور اس کے اوپر کافی کام بھی ہو رہا ہے. اب اگر آپ دیکھیے تو نیب نے پچھلے 3-4 ماہ میں پرانے بہت سارے کیسز کو کلوز کیا ہے، لیکن اس کا ایک عمل ہے، ایک بڑا ادارہ بن چکا ہے، وہ اس میں سے پروسیس میں سے گزرتا ہے. لیکن اس پہ میں بالکل آپ کے ساتھ ایگری کرتا ہوں کہ یہ کیسز یہ صرف بزنس مین کے نہیں ہیں، سیاستدان، بیوروکریٹس، ان کے کیسز بھی آپ فیڈریشن آئے، میں آپ کو انوائٹ کر رہا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ بیٹھ کے جی ہاں بیگ صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ فیڈریشن بلا رہے ہیں؟ مجھے آپ جب بلائیں گے میں حاضر ہوں، میں ضرور آؤں گا. میں شہزاد صاحب کو فیڈریشن انوائٹ کر رہا ہوں. جی ہاں پڑھے سب کرایہ بھاڑا سب رکھ کر کے مجھے بھی بلا لیجیے گا. جب بات ہو میں بھی تاکہ ریکارڈ کرتا رہوں آپ لوگوں کی باتیں. کب جی آپ بالکل پہلے ہوں. نہیں مطلب اس میں بات یہ ہے نا، دیکھیں شہزاد صاحب پھر لاسٹ کوسچن، آپ جو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ جناب نیب انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے لیکن آپ حکومت ہیں، اور اگر حکومت یہ سمجھ رہی ہے کہ نقصان اکانومی کو ہو رہا ہے، ہم کسی بھی ادارے کو، مثلا سپریم کورٹ کے پاس کے فیصلے، آج تک چودھری کورٹوں کے فیصلوں نے کتنا بڑا نقصان پہنچایا. اسٹیل مل کا حال دیکھ رہے ہیں نا، جو انہوں نے جو کچھ کیے، تو اس کو چیلنج کرنا چاہیے تھا، آن ریکارڈ پہ آنا چاہے سپریم کورٹ کے فیصلے ہوں چاہے نیب کے فیصلے ہوں. اس لیے کہ آپ گورنمنٹ ہیں، اگر گورنمنٹ لوگ آپ کو پکڑیں گے، لوگ آپ کو، یعنی اگر اس پر لوگ اگر جو فرسٹریشن ہے لوگوں میں، تو یہ بات ہے کہ ہمیں پھر نظر آئے نا کہ آپ کے نے نیب اپنا وکیل کر کے نیب سے کہا نہیں بھائی مجھے تو یہ چاہیے، فلاں کا کیس ہے تو کچھ کرو، رزلٹ دو. تو آپ کو تو حکومت تو کرنا پڑے گا نا، انڈیپینڈنٹ کیسے ادارہ ہے یہ ہو یا سپریم کورٹ ہو. ایون اکبر صاحب جسٹ کنکلوڈنگ ایک لفظ کر دیں پھر میں بھی کرتا ہوں. دیکھیے نہیں بل صاحب آپ نے تو بڑا وہ کہتے ہیں نا اس وقت دکھتی رگ چھیڑ دی ہے. ابھی بھی ہم جو پہلے کچھ 10 سال پہلے 15 سال پہلے بہت جلد بازی میں فیصلے کیے گئے ایکٹیویزم کے نام کے اوپر، اس کے نتیجے میں اس وقت پاکستان 35 سے زائد انٹرنیشنل آربیٹریشنز بھگت رہا ہے، جس میں بلینز آف ڈالرز کا جرمانہ ہمیں ہو سکتا ہے. تو ہم تو بالکل یہ کہتے ہیں، اپنے ہر ادارے کو کہتے ہیں، صرف نیب کی بات نہیں ہے، کہ آپ نے جو کام بھی کرنا ہے اس کو آئین اور قانون، اور صرف ہمارا آئین اور قانون نہیں، وہ چیز جو قانون کے سٹینڈرڈ پہ کہیں بھی چل سکے اس کے مطابق کرنی چاہیے.
اور ہماری ریکمنڈیشنز بالکل ہوتی ہیں نیب کے ساتھ. ہم بالکل ان کو یہ کہتے ہیں, کسی اسپیسیفک کیس کی بات نہیں کر سکتے کیونکہ اسپیسیفک کیس جب انڈر انویسٹیگیشن ہے اس کے اندر اگر آپ کوئی اسپیسیفک انسٹرکشن یا بات کریں گے تو وہ ان کی انڈیپینڈنس کے اوپر جاتا ہے, اور اس پہ میری رائے یہی ہے کہ ہمیں اسپیسیفک کیسز کے اوپر نہیں جانا چاہیے. پرنسپل کے اوپر ضرور ان سے بات کرتے ہیں اور آگے فیوچر میں بھی کریں گے. مجھے اپنے بھائی کا کنسرن بالکل دوبارہ سے ملا ہے, مجھے پہلے بھی بزنس کمیونٹی سے انٹریکشن میں تھا اور اس پہ ہم نے بارہا کہا ہے کہ آپ بزنس کمیونٹی کو, کیونکہ دیکھیے میں اگر کسی انڈیویجول کیس کی حکومت کے طور پہ بات کروں گا تو یہ ان کی آزادی کے اندر ہوگا, لیکن اگر یہی انڈیویجول کیسز جس میں زیادتی ہو رہی ہے وہ چیمبر کے سطح پہ چیئرمین نیب کے ساتھ کیے جائیں, اور میں یہ فیسیلیٹیٹ کروا سکتا ہوں کہ آپ اپنا اسپیسیفک کیس جہاں پہ آپ سمجھتے ہیں زیادتی ہو رہی ہے ان کی نوٹس میں لے کے آئیے. ہو سکتا ہے کسی ریجنل سطح پہ واقعی زیادتی ہو رہی ہو اور اس کا داد رسی کی جا سکے, اور یہ بالکل نیب میں یہ سسٹم ہونا بھی چاہیے کہ کوئی ایک آلٹرنیٹ سسٹم جہاں پہ کسی کو لگے کہ میرے ساتھ شدید زیادتی ہو رہی ہے تو بجائے جو بات آپ کہنا چاہ رہے تھے وہ بات میں یہی بیگ پیک صاحب سے کہنا چاہ رہا تھا کہ آپ تاج صنعت کاروں میں بھی بڑی گروپنگ ہے, تو فیڈریشن چیمبر آف کامرس ایز ایک بڑے وکیل کے ذریعے ایک نیب کے ذریعے کیوں نہیں آتی, ایک پارٹی کیوں نہیں بنتی؟ آپ بھی تو انڈیویجول کرتے ہیں نا کہ میاں منشا ہے تو بھوکتتا رہے, آپ کا دوست نہیں ہے, ایک کے ڈی کے ساتھ ہو رہا ہے تو ہونے دو, اس کے ساتھ ہو رہا ہے تو ہونے دو, تالیاں بجاتے ہیں, خوشی کرتے ہیں بعد کہ آپ لوگ فیڈریشن ایک پارٹی کی حیثیت سے نیب میں سپریم کورٹ پہ کیوں نہیں جاتے؟ نہیں بیگ آپ کب گئے؟ آپ گئے ایز اے فیڈریشن, آپ گئے, آپ ایز اے فیڈریشن جو ہے پارٹی کے نیب میں گئے. آپ بات تو سننے دیں. آپ ہمارے یہاں انڈیویجول ممبر نہیں ہوتے, ہمارے یہاں ایسوسیشن اور چیمبر سے ممبر ہوتے ہیں, ذاتی انڈیویجول تو کوئی ممبر فیڈریشن کا ہے ہی نہیں. تو چیمبر جائے نا, چیمبر آپ الگ تھوڑی ہیں, آپ اور چیمبر الگ نہیں ہیں, جائیں تو چیمبر جائے نا, ہمارے ممبر ہیں تو انڈیویجول ہمارے نہیں ہوتے. بیگ صاحب چیمبر جائے نا, پھر ٹریڈ چیمبر جائے کے بیہاف پہ ایکٹ کرتے ہیں, ان کے لیے ہم چیمبر جائے, میٹر ٹیک اپ. بالکل چیمبر جائے, چیمبر جائے نا, نہیں فیڈریشن ٹیک اپ کرے گی. یہی میں کہہ رہا ہوں آپ سے نا, ہم شہزاد صاحب کو بلا کے ایک لائحہ عمل طے کرتے ہیں, کہا کہ ایک اعتماد کی فضا بحال ہو, بزنس کمیونٹی خوف حراس سے نکلے. آج شہزاد صاحب نے جو باتیں کہی ہیں اگر ان باتوں کو ہم پازیٹیو انداز میں لیں تو یہ اور ایک پیج پہ ہیں. یہ بھی چاہتے ہیں کہ بزنس مین اس طرح چلے اور ملک کی اکانومی کو ریوائیو کریں. میں نے اسکرین پہ جو نیگوشیشن آپ دونوں کے درمیان کرائے, میں اس کے ذریعے شاید اگر اچھے نتائج نکلے تو اس لیے بہتر ہے. اور میں بالکل یہ کہوں گا کہ فیڈریشن کو اور چیمبرز کو ایک پارٹی کی حیثیت سے ان کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے, اور اگر جہاں نیب زیادتی ہو رہا ہے یا کورٹیں عدالت کر رہی ہیں تو آپ مل کر اس چیز کو اس لیے ریزالو کریں کہ نقصان ایک عام آدمی کو ہو رہا ہے, معیشت کے ساتھ نقصان بزنس مینوں کا ہو رہا ہے, اور جو اکانومی کی حالت ادار میں دیکھ رہا ہوں نا 3.3 کہہ رہے ہیں کہ جی ہو رہی ہے, جو 5.7 گزشتہ سال تھی. پیٹرول, ڈالر, یہاں جائیں جو کچھ ہو رہا ہے. میں اپنے دونوں مہمانوں کا ممنون مشکور ہوں کہ پروگرام میں تشریف لائے. ڈان نیوز سے مجاہد بریلوی کو اجازت دیجیے.